مٹانے کے اعتبار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ چہیتا، میری آنکھوں میں رسول اللہ سے زیادہ باعزت مخلوقات میں کوئی نہیں ہے. لیکن اے بیٹے وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَ مَا أَطَقْتُ، اگر تم مجھ سے یہ پوچھو گے کہ میں رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان کروں کہ رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیسا ہے، تو میں بیان نہ کر سکوں. کیوں نہ بیان کر سکوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کی ہے. جب بھی ہم بات کرتے تھے ہماری نگاہیں ادباً جھک جایا کرتی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ہوا رسول اللہ کا احترام قلبی، آپ کی ذات کا احترام. اور کیوں نہ آپ کی ذات کا احترام کیا جائے، کیونکہ آپ جیسا حسین پیدا نہ کیا گیا. 2337 صحیح مسلم کا ریفرنس، اور ایسے ہی 3040 یعنی 3040 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. رسول اللہ خلقت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھے، چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ادب اور احترام کے اس درجے پر فائز کیے جائیں، کیونکہ آپ کے احسانات ہم اور آپ کے لیے کتنے زیادہ ہیں. ہم اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے محسنین کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے احسانات ہم پہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے لیے کتنا زیادہ ہے. یہ کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا. سب سے پہلے کلام مجید کی آیت کریمہ 164 نمبر کی سورہ عمران کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کلام مجید میں کیا. ہم نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، لوگوں کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. احسان جتانے کے کلمات صرف کچھ ہی نعمتوں پر آئے ہیں. ایک ہدایت جو سب سے بڑی نعمت ہے. 17 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الحجرات کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا یا ایسے ہی توفیق ہدایت سے مالا مال کیا، تو یہ اللہ کا تم پر سب سے بڑا احسان ہے. یہاں پر ہدایت جس کو دی گئی اس کو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت دی گئی. احسان جتانے کا لفظ ہے. اب رسول اللہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت پر بھی اللہ نے احسان جتانے کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی احسانات ان کے اتنے زیادہ ہیں، یہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک کو انہی کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث کیا. کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ رسول، ایسے ہی تزکیہ کرتے ہیں یہ رسول. یہ رسول ہم اور آپ کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. 107 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الانبیاء کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے جہان کے لیے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. رحمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر اتنی رحمت ہے اور اتنی آسان تعلیمات ہے، اگر انسان عملی جامہ پہنائے آسانی سے وہ جنت تک جا سکتا ہے. جیسا کہ 4405 یہ ایک صحیح الجامع کا ریفرنس ہے، جس میں رسول اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن. 1 منٹ سے بھی کم آپ اپنے نام اعمال میں پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب داخل کر سکتے ہیں. اور پورا قرآن پڑھنا آج کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے حروف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں. 2910 جامع ترمذی کا ریفرنس، من قرأ منکم حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا اسے 10 نیکی ملتی ہے. 3 کو 10 سے یعنی 3 لاکھ کو اگر آپ 10 سے ملٹیپل کریں تو 30 لاکھ. 3 لاکھ سے زیادہ ہیں
30 لاکھ سے زیادہ 1 منٹ سیکنڈ میں آپ اپنے نام اعمال میں 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کروا سکتے ہیں. ایسی شریعت رسول لے کے آئے ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر یہی قل هو اللہ احد. کسی جگہ 281 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب کا ریفرنس، 397 جو بڑی کتاب المعجم الکبیر، اور دوسرے حوالے جس میں کہا گیا قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں، جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے. یہ کس کی شریعت میں ہے؟ جو رسول شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں ہے وما رسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ایسے ہی رسول کو صحیح معنوں میں ہم نے رسول مانا، صحیح معنوں میں ان کا ادب و احترام کیا جیسے کرنا چاہیے. 1884 صحیح مسلم کا ریفرنس، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، پریکٹیکل، اور اللہ کو رب مانتا ہے، رسول ہی اس کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اسوہ کاملہ ہے، مانتا بھی ہے پریکٹیکل کہ میں محمد کو نبی رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دین اسلام کو تسلیم کرتا ہوں، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے جنت کو واجب کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ پر رسول کے احسانات. ایک حدیث یہاں پہ پڑھتے ہیں 1061، یہ صحیح مسلم کا. رسول خود صحابہ سے کہتے ہیں الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی. تم سب کے سب گمراہ تھے، تم کو راہیاب کس نے کیا؟ تم کو ہدایت یافتہ کس کے ذریعے بنایا گیا؟ اللہ نے میرے ہی واسطے سے تم کو راہیاب بنایا. یعنی رسول صحابہ کو کہہ رہے ہیں میری وجہ سے تم کو ہدایت ملی ہے. ایک آیت ہے 52 نمبر کی سورہ شورى کی، اس کا ایک ٹکڑا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. گویا کہ رسول اللہ نے حق سکھایا، حق بتایا، لوگوں کو توحید سکھائی، توحید سمجھائی. یہ دین انہی کی قد و کاوش سے آج ہم تک پہنچا ہے. تا قیامت جتنے بھی اسلام والے اہل اسلام اسلام میں رہیں گے یا مشرف اسلام ہوں گے، رسول اللہ کا احسان ہے ان پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کے لیے بہت فکر کی ہے. ایک حدیث جو کہ 202 صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اسی طرح کی ہے ابن حبان کے اندر 620 نمبر کی. حدیث کی ابتدا ہوتی صحیح مسلم والی تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ. تہجد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے اور قرآن کی آیات پڑھتے تھے. ایک وقت سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ 36 نمبر کی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جو میری اتباع کرتا مجھ میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرتا تو غفور الرحیم ہے. اور ایک آیت پڑھی حضرت عیسیٰ والی 118 سورہ مائدہ کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو انہیں معاف کر دے کیونکہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا. یہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ بہت روئے. اور آپ نے اپنے بارے میں سوال کیا تہجد پڑھتے ہوئے. ایک جملہ یہاں پر سنیے، ذہن میں موجود کیجئے. ہم نے اپنی نجات کے لیے کتنی تہجد پڑھی ہے؟ ہم نے اپنی نجات کے لیے کتنا قیام اللیل کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے قیام اللیل؟ رسول اللہ کر رہے ہیں. اور اس قیام اللیل کی عظیم الشان عبادت میں کس کے تعلق سے آپ اپنی آنکھیں نمدیدہ کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. ہم نے تو ہماری نجات کے لیے فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں ہم. اسی لیے گھر میں مہمان آیا تو سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ دی ہے. یا گھومنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے انسان گیا پارکوں میں، گارڈنوں میں، کھانے کے لیے ہوٹلوں میں، تو نماز ہی بے وقت ہوتی ہے. بازاروں سے، مارکیٹوں سے ہمارا ایسا ربط ہے کہ نماز چھوڑنا عادت بنی ہوئی ہے. اس کو ہم مصروفیت کہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. کیا نماز پڑھنا مصروفیت نہیں ہے؟
نماز پڑھنا یہ ڈیوٹی نہیں ہے، دنیا کی معمولی سی مصروفیت اس کی خاطر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جوتے چپل خریدنے کے لیے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جوتے اور چپل مارے جا رہے ہیں۔ جب ہم اتنی عظیم الشان عبادت پائے تحقیر سے رون دیں گے تو پیروں میں روندے نہیں جائیں گے، ضرور روندے جائیں گے۔ رسول اللہ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہماری نجات کے لیے کتنی تہجد پڑھی، یہ ہر ایک اپنا احساس کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی۔ زاروں قطارات روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری امت، میری امت۔ کیوں نہ رسول کا ادب و احترام کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اس قدر فکر کی، ہماری نجات کی اتنی کاوش، اتنی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل کو اللہ بھیجتا ہے، اذهب یا جبرائیل الی محمد وربک اعلم۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے، فارمیلٹیز۔ جبرائیل آئے، پوچھا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، جواب سنا، اللہ کے پاس گئے، اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ کیوں رنجیدہ کیوں کبیدہ خاطر رہے ہیں، پھر بھی جواب سننا تھا۔ رسول اللہ امت کی خاطر رو رہے ہیں کہ امت کو کامیابی کیسے ملے، زیادہ سے زیادہ میری امت جنت میں جائے۔ 196 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے۔ کچھ بشارتیں جب آپ کو دی گئی نا، اس میں یہ بھی ہے انا اکثرهم تبعا یوم القیامہ، سارے امتیوں میں سے سب سے زیادہ جنت میں جانے والی امت میری ہوگی، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بشرا ہے، مزدہ بشارت ہے، آپ کو سنایا گیا تو ایسے ہی نہیں سنایا گیا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي